السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں سیلیاک بیماری یا گندم کی الرجی کی خوراک کے بارے میں بات کروں گی۔ سیلیاک بیماری ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں گلوٹن مدافعتی نظام کی سرگرمی کو متحرک کرتا ہے، جو چھوٹی آنت کی اندرونی سطح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ نقصان خوراک سے غذائی اجزاء کے جذب ہونے کو روکتا ہے اور اسہال یعنی ڈائریا، وزن میں واضح کمی اور غذائی قلت جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ فی الحال سیلیاک بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف گلوٹن فری غذا، جسے سیلیاک بیماری کی خوراک بھی کہا جاتا ہے، آپ کے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ گلوٹن ایک قدرتی طور پر پائے جانے والا پروٹین ہے۔ یہ گندم، جو اور رائی سمیت کئی اناج میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سیلیاک بیماری ہے اور آپ گلوٹن کی تھوڑی سی بھی مقدار استعمال کرتے ہیں، تو علامات کی عدم موجودگی سے قطع نظر آپ کی آنتوں کو نقصان ہوتا رہے گا۔ سیلیاک بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے گلوٹن سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں سیلیاک بیماری کی خوراک کے فوائد کا جائزہ لیا گیا ہے اور کھانے اور پرہیز کرنے کے لیے کھانے کی فہرستیں فراہم کی گئی ہیں۔ سیلیاک بیماری کی خوراک ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس میں سیلیاک بیماری کی تشخیص ہوئی ہو، اور اس غذا کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ یہ سیلیاک بیماری کی علامات کو کم کرتی ہے۔ سیلیاک بیماری والے بہت سے لوگوں کو تکلیف دہ علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے اسہال، بدہضمی، پیٹ میں درد، تھکاوٹ اور سر درد۔ کم از کم 1 سال تک گلوٹن فری غذا استعمال کرنے سے سیلیاک بیماری کے 90% سے زیادہ لوگوں میں ان علامات میں کمی آتی ہے، جس سے زندگی کے معیار میں نمایاں بہتری آ جاتی ہے۔ اسہال جیسی آنتوں کی علامات یعنی ڈائریا سب سے جلدی حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو گلوٹن سے پاک خوراک پر صرف 2 دن کے بعد ہی کافی سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر آنتوں کی حرکت یعنی باؤل موومنٹس، ابھارا یعنی بلوٹنگ اور پیٹ کے درد میں نمایاں بہتری دیکھنے میں تقریباً 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ سیلیاک بیماری کی خوراک کا ایک اور فائدہ کہ یہ چھوٹی آنتوں کو پہنچنے والے نقصان کو روکتی ہے۔ سیلیاک بیماری میں مبتلا لوگوں میں گلوٹن کھانے سے خودکار قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، جو چھوٹی آنت کو نقصان پہنچاتی ہے، جہاں غذائی اجزاء جذب ہوتے ہیں۔ گلوٹن سے پرہیز اس خودکار قوت مدافعت کے عمل کو روکتا ہے اور چھوٹی آنت ٹھیک ہو کر معمول کے کام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس عمل میں وقت لگتا ہے، لہٰذا جتنی جلدی گلوٹن سے پاک غذا شروع کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک تحقیق میں سیلیاک کے مرض میں مبتلا 95% بچوں میں جنہوں نے 2 سال تک گلوٹن سے پاک غذا استعمال کی، ان میں آنتوں کے نقصان کے آثار نہیں دکھائی دیے، جبکہ بالغوں میں صحت یابی سست ہوتی ہے۔ 34 سے 65% افراد کو 2 سالوں میں آنتوں کی شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ تاہم گلوٹن سے پاک خوراک اگر لگاتار استعمال کی جائے تو 5 یا اس سے زیادہ سال کے بعد کم از کم 66% اور 90% بالغ مریض شفا محسوس کرتے ہیں۔ گلوٹن سے بچنے کے بارے میں چوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی مقدار بھی آپ کی آنتوں کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، سیلیاک بیماری کی خوراک سے غذائی اجزاء کے جذب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سیلیاک بیماری والے لوگوں میں آنتوں میں جذب ہونے کا عمل خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں غذائیت کی کمی پائی جاتی ہے۔ آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، وٹامن B12، نائسین، رائبو فلیون اور فولیٹ کے ساتھ ساتھ
وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کی کمی سب سے زیادہ عام ہے۔ در حقیقت آئرن کی کمی سے ہونے والے انیمیا یا خون کی کمی بالغوں میں سیلیاک بیماری کی سب سے زیادہ تسلیم شدہ علامات میں سے ایک ہے۔ گلوٹن سے پاک غذا سے آنتوں کی اتنی مرمت ہو جاتی ہے کہ 6 سے 12 مہینوں کے اندر اندر آئرن کی کمی سے پیدا ہونے والی خون کی کمی بغیر کسی آئرن سپلیمنٹ کے درست ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ کہ یہ زرخیزی یا فرٹیلیٹی کو بہتر بناتی ہے۔ سیلیاک بیماری میں مبتلا خواتین میں بانجھ پن کی شرح زیادہ ہوتی ہے اور نارمل خواتین کی نسبت ان میں اسقاط حمل یا حمل کا ضائع ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم گلوٹن سے پاک غذا کے باقاعدہ استعمال سے فرٹیلیٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسقاط حمل کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ خوراک کینسر کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ سیلیاک بیماری نان ہاجکنز لمفوما کے 3 گنا زیادہ خطرے سے منسلک ہے۔ یہ کینسر کی ایک جارحانہ شکل ہے جو لمف سسٹم میں پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سیلیاک بیماری کی جلد تشخیص کرنا اور گلوٹن سے پاک غذا پر عمل کرنا اس خطرے کو کم کر سکتا ہے، لیکن مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ سیلیاک بیماری کی خاص خوراک کا چھٹا فائدہ کہ یہ آسٹیوپروسس کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ سیلیاک بیماری کا علاج نہ ہونے والے 75% لوگوں میں ہڈیوں کی کثافت کم ہوتی ہے اور آسٹیوپروسس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کے ناقص جذب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیز سیلیاک میں ہونے والے اضافی سوزش ہڈیوں کی تعمیر کے عمل میں مداخلت کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سیلیاک بیماری کی جلد تشخیص کرنا اور گلوٹن سے پاک غذا شروع کرنا ہڈیوں کے نقصان کو روکنے اور آسٹیوپروسس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیلیاک بیماری میں کون سی کھانے کی اشیاء استعمال کرنی چاہیے۔ قدرتی طور پر گلوٹن سے پاک کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے سیلیاک کے مریض لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جانوروں کی پروٹین، جن میں شامل ہے گائے کا گوشت، چکن، دودھ کی مصنوعات، پنیر، انڈے، اصیل مرغ کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، سمندری غذا یعنی مچھلیاں اور جھینگے اور اس کے علاوہ ٹرکی۔ پھر چربی اور تیل، ایووکیڈو، ناریل کا تیل، زیتون کا تیل، ٹھوس چکنائی اور مکھن۔ پھر پھل اور سبزیاں کسی بھی شکل میں بشمول تازہ، منجمد یا فریز کی ہوئی، خشک یا بازار کی ڈبے میں بند استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پھر گلوٹن سے پاک اناج اور سوڈو سیریلز، ان میں شامل ہے امرانتھ، بک مکئی، باجرہ، کیونا، چاول، سورگم، ٹیف، براؤن چاول، اراروٹ، سویابین، ساگودانہ، کارن فلیکس اور رائس فلیکس۔ پھر جڑی بوٹیاں اور مسالے، تمام تازہ اور خشک مسالے قدرتی طور پر گلوٹن سے پاک ہیں اور ان سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر پھلیاں، لوبیا اور اس کی سبز پھلیاں، ہر قسم کی دالیں، چنے، مونگ پھلی، مٹر اور سویابین سب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گری دار میوے اور بیج جیسے کہ بادام، کاجو، چیا پٹسن، بیکن، پیپٹس، پائن گری اور اخروٹ بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ پھر میٹھے میں جیلیٹن، کسٹرڈ، پھلوں سے تیار کردہ آئس کریم، گلوٹن سے پاک آٹے یا نشاستہ سے تیار کردہ خاص کیک، بسکٹ اور پیسٹریز، ایسی پڈنگ یا پھلوں کا جوس جسے اراروٹ یا مکئی کے آٹے سے گاڑھا کیا ہو۔ اس کے علاوہ آئس لولی اور کھیر بھی کھائی جا سکتی ہے۔
پھر گھر میں تیار کردہ یخنی اور سوپ جن کو گاڑھا کرنے کے لیے مکئی کا آٹا استعمال کیا گیا ہو۔ پھر مشروبات، ان میں شامل ہے کافی، چائے، کیفین نکالی ہوئی کافی، کاربونیٹڈ مشروبات، چاکلیٹ والے مشروبات جن میں خاص کوکو پاؤڈر استعمال کیا گیا ہو۔ سافٹ ڈرنکس اور پھلوں سے تیار کردہ اسکویشز بھی سیلیاک کے مریض پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طریقے سے تیار کردہ مصنوعات کی وسیع اقسام بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں گلوٹن سے پاک روٹی، سیریلز، دالیں، آٹا، میدا، کریکر، پاستا اور کچھ بیکری کا سامان بھی۔ اب میں بات کروں گی پرہیز کرنے والی غذائیں۔ سیلیاک بیماری میں صرف ان غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں گلوٹن ہوتا ہے۔ درجہ ذیل اناج میں قدرتی طور پر گلوٹن شامل ہوتی ہے۔ اناج: ڈنکل، ڈورم، آئنکارن، ایمر، فارینا، فارو، گراہم، خوریسن۔ سوجی کا آٹا، ہچے شدہ اناج یا سپیلٹ، گندم کے بیر یا ویٹ بیریز، گھوگری، سارا اناج گندم یا ویٹ جرم، گندم کی چوکر یعنی ویٹ برین، جو یعنی بارلے اور رائی۔ اس کے علاوہ ٹریٹی کیل جو ایک مصنوعی اناج ہے جو گندم اور رائی کو ملا کر اگایا جاتا ہے، یہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ ان اجزاء کے ساتھ تیار کردہ مصنوعات میں شامل ہیں بیکری کا سامان جیسے کہ پیٹیز، بیگل، بسکٹ، روٹی، دلیا، کارن بریڈ، کرسپ، کروسینٹس، ڈونٹس، فلیٹ بریڈ، فلور ٹورٹیلاز، فرینچ ٹوسٹ، مفنز، نان بریڈ، پین کیکس، پیٹا بریڈ، آلو کی روٹی، رولز اور ویفلز۔ میٹھے میں بازار میں تیار کردہ کیک، کینڈیز، بالخصوص چاکلیٹ، کوکیز، پیسٹریز، بازار میں فوری تیار ہونے والا میٹھا، بازار میں تیار کردہ آئس کریم، شربت، فروٹ ٹارٹس، کون کریم اور مخصوص ایشیائی مٹھائیاں مثلاً سوجی کا حلوہ، پنجیری، شاہی ٹکڑے اور حبشی حلوہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا پاستا جس میں شامل ہیں چاؤمین، کسکوس، ڈمپلنگ، انڈے کے نوڈلز، گنوچی، سادہ نوڈلز، راویولی، میکرونی، اسپیگیٹی، سوئیاں اور گندم کا پاستا۔ پھر ڈبوں میں پیک سوپ اور فوری تیار ہونے والا سوپ، پتلی یخنی اور یخنی کے کیوبز۔ مشروبات جن سے پرہیز کرنا چاہیے ان میں شامل ہیں سیریل سے تیار کردہ مشروبات مثلاً مالٹ یا شیرہ، اوولٹین، باجرے کے مشروبات، بازار میں تیار کردہ چاکلیٹ والا دودھ یا کوکو مکس اور غذائی سپلیمنٹس۔ اس کے علاوہ بریڈ کرمز، گروٹن، گندم کا آٹا، جو کا آٹا، رائی کا آٹا یا گریوی، مالٹ کا ارک، پانکو، آٹے سے گاڑھی کی ہوئی چٹنی، سویا ساس، سٹفنگ اور آٹے کی کوٹنگ والی کوئی بھی چیز جیسے چکن ٹینڈر یا ٹیمپورا۔ پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بازار میں کئی ہوٹل اور فاسٹ فوڈ اپنے تمام کھانے ایک ہی فرائر یا کڑھائی میں تلتے ہیں، جس کی وجہ سے قدرتی طور پر گلوٹن سے پاک اشیاء جیسے فرینچ فرائز یعنی آلو کے چپس پرانے تیل میں موجود گلوٹن سے آلودہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جئی یعنی اوٹس کو اکثر ایسی مشینوں پر پروسیس کیا جاتا ہے جس میں گلوٹن والے اناج کو بھی پہلے پیسا گیا ہوتا ہے، اس لیے جئی کا آٹا اکثر گلوٹن سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ پھر براؤن رائس کا شربت۔ براؤن چاول قدرتی طور پر گلوٹن سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ان کا شربت اکثر جو کا شیرہ شامل کر کے بنایا جاتا ہے جس میں گلوٹن ہوتا ہے، اس لیے ایسا براؤن چاول کا شربت استعمال کریں جس میں یہ نہ ہو۔ پھر بازار کے چپس یا پیکٹ کے چپس، ان پر آٹے کا لیپ یا اسپرے ہو سکتا ہے یا پھر ان میں مالٹ سرکہ شامل ہو سکتا ہے، لہٰذا اجزاء کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔
پھر ڈبے کی یا پیکٹ کی آئس کریم اور جمی ہوئی دہی، ان میں کوکیز، کیک، بسکٹ یا براؤنی کے کرش کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے لیبل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر پکا ہوا پیکٹ کا گوشت یا پروسیسڈ میٹ، کچھ برانڈز نشاستہ شامل کرتے ہیں جن میں گلوٹن ہوتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے سیزننگ پیکٹس، ان میں گلوٹن پر مشتمل نشاستہ یا آٹا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سیلیاک بیماری والی غذا میں گندم، جو اور رائی کے ساتھ ان اناج سے بنی یا گلوٹن سے آلودہ کسی بھی چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اوکے ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔